پر ملاقات ہو رہی. بابا صاحب نے خود پڑھایا, توحید کا قرآن بھی پڑھایا, عقیدے بھی پڑھائے, اہل سنت کی کتاب تمہید بھی پڑھائی. آج تو عجیب نظام ہے, صرف کینسر کا علاج کر دو تو کہتے ہیں یہ ولی کامل ہے, کسی کے پیٹ کا علاج کر دو تو یہ کہتے ہیں یہ ولی کامل ہے, کسی کا بخار دور کر دو تو کہ یہ ولی کامل ہے. او بو وڈو پیر ہے, کیوں جی؟ اس نے بخار بھگا دیا. بالکل بزرگوں کے ہاتھ سے بخار بھاگ جاتا ہے, لیکن بخار بھگانے کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ولایت کا تعلق ہے عقیدہ اہل سنت سے. بو وڈو پیر ہے. میں نے کہا کیا وڈو پیر ہے؟ کہنے لگا جی انہوں نے تو فلاں علاج کر دیا. تو میں نے کہا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا چھوڑو. تو میں نے کہا یہ نفس پرستی ہے. عامل اور ہوتا ہے, ولی اور ہوتا ہے. ایسا تو کوئی غیر مسلم بھی کوئی مشق کر لے تو وہ جنوں کو مسخر کر لیتا ہے. وہ کسی کا بھوت اتار سکتا ہے, وہ کسی کا جادو اتار سکتا ہے, وہ کسی پر منتر پڑھ کے دے تو جناب اس کا پیلیا دور ہو سکتا ہے. تو عملیات اور چیز ہے, بیعت کے لیے ولایت اور چیز ہے. ولایت کے لیے عقیدہ چاہیے, عمل چاہیے, سنت کی پابندی چاہیے, دوام چاہیے. ہاں جس کے اندر یہ دونوں چیز مل جائے وہ نور لا نور ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کا دم چلتا ہوا دیکھیں. بزرگوں کا دم چلتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, چلتا ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن مطمع نظر دم نہیں, اس کے عقیدے پر رکھنا ہے کہ یہ ہے کون بھائی, یہ خود کس سے مرید ہے, یہ لوگوں سے باتیں کیا کرتا ہے. کیونکہ ہاتھ جب آپ چومتے ہیں نا, آپ حکیم کا ہاتھ نہیں چومتے, ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں چومتے, پیر کا ہاتھ جو چومتے ہیں تو اس کے دم کی وجہ سے نہیں چومتے, اس کے عقیدے کی وجہ سے چومتے. تو ہاتھ اس کا چوما جائے گا جو اہل سنت ہوگا, جس کے عقیدے صحابہ اہل بیت کے لیے کلیئر ہوں گے, جس کے عقیدے کے اندر رفض اور خروج نہیں ہوگا. جب اس کو بیت مرید بنایا جائے گا تو اپنے آپ کو کلیئر کیجئے. یہ صوفیان درس یہ آج یہ کاروباری لوگ آستانے بنے ہوئے. میں آستانوں کا بھی مخالف نہیں ہوں, لیکن وہاں اللہ والے ہونے چاہیے. وہ بڑے جنہوں نے محنتیں کی وہ چلے گئے, صاحبزادگان ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, کوئی شکار کا شوقین ہے, کسی نے کاریں جمع کی ہوئی ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں رہ گئی آپ کی. ان کی نشانی ایمان اور تقوی تھا, آپ کی نشانی کیا ہے؟ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے شیراں دیاں ماریا گدڑ پہ کھاندے نے. وہ شیر تو تھے, وہ مار گئے, یہ گیدڑ آج ان کا کمایا ہوا کر رہے ہیں. ان کے اپنے پاس کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ پدرم سلطان بود, میں شاید بادشاہ کا بیٹا ہوں. صرف اتنے بات نہیں, اپنا کردار پیش کرو. جو خانقاہوں کے ہیں داڑیاں تک نہیں ہیں, نمازوں کا پتہ نہیں ہے, شریعت کے احکام نہیں جانتے, ریشمی لباس پہننے لگ گئے, زیور پہننے لگ گئے ہاتھوں کانوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت. اونچی کہہ دیں یہ ولایت نہیں. اور وہاں خطیب جائیں, وائز جائیں, صرف نذرانے کے لیے ان کے القاب بولے, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ذمہ دار ہوں گے کل کو. صرف 4 پیسوں کے لیے ان کی تعریف کر دینا غلط بات ہے, اس کی کوئی گنجائش. اونچی ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں جن کی نشانی ایمان اور تقوی. کیا نشانی ہے؟ ایمان اور تقوی. جاہل پیر بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے بھی اتنی شرط ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ایک مرید اور خلیفہ ہے, حضرت امیر خرد صاحب سیر الاولیاء. یہ خلیفہ ہیں آپ کے اور مرید ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرضی لگائی گئی, محبوب الہی سے کہا گیا کہ حضرت امیر خرد کو آپ خلافت دیں. فرمایا اس کو بولو کہ پہلے علم حاصل کرے. یہ کنڈیشن تھی. آج کل لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ مولوی گروپ الگ ہے اور ولی گروپ الگ ہے. جب تک کوئی مولوی نہیں بنتا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا. یہ اور بات ہے کہ ہر مولوی ولی نہیں ہوتا, یہ اور بات ہے کہ ہر مولوی ولی نہیں ہوتا, لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے, ہر ولی عالم ہوتا ہے. اب یہ بھی بات الگ ہے کہ کچھ کتابوں سے پڑھ کر عالم بنتے ہیں, کچھ کسی کی نگاہوں سے پی کر عالم بنتے ہیں, لیکن قدرت پہلے علم عطا کرتی ہے, اس کے بعد دوستی عطا کرتی ہے. قدرت کا دوست کوئی جاہل نہیں ہوتا, اس لیے کہ خود ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی لے کر کے ڈوبتے ہیں. اس لیے میری بات بری لگے تو معاف کرنا, ہمارے سماج میں بڑا فساد یہ بھی ہے کہ ہم نے جاہلوں کو بھی پیر بنانا شروع کیا ہے, ہم نے جاہلوں کو بھی ولی کہنا شروع کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مولوی کو آپ ولی کہیں, یہ کہہ بھی نہیں سکتا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہر ولی علم والا ہوتا ہے. محبوب الہی کو دیکھ لیں,
بابا فرید سے انہوں نے کہا تھا کہ میں قدوری پڑھ چکا ہوں، اب آپ سے مرید ہو رہا ہوں، تو تعلیم جاری رکھوں یا ورد و وظائف کی طرف توجہ دوں؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا تعلیم پہلے مکمل کرو، اس لیے کہ آپ علموں کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کی ایک بات جان لینا رات بھر جاگ کر 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمٰن نے اس کو تفسیر علم نشرہ میں لکھا ہے۔ آپ غور کریں، علم کی یہ ہمارے اہمیت ہے اور ہم علم سے دور ہیں۔ دنیا کا علم بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور آپ بھی علم کی راہ میں لگے رہو۔